اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے۔ بحث کرنے والوں کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے، ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا۔ اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ عالم بالا میں فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر جو اپنے قلب مبارک پر میں نے پایا تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں اے رب، میں جانتا ہوں کہ وہ کفارات کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ اور کفارات کیا ہے؟ نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور پیدل جماعت کے لیے جانا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے پیدل جانا، اور جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ تو جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسے اپنی ولادت کے دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ فرمایا یہ دعا نماز کے بعد کیا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ جو اہل سنت کا موقف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے غیبی علوم عطا فرمائے ہیں یہ عطائی علوم ہیں۔ عطائی علوم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے بندہ دعویٰ کرے کہ یہ ذاتی طور پر میرا علم ہے، ایک یہ ہے کہ کسی کی عطا سے میرے پاس علم آیا۔ تو اہل سنت کا یہ کہیں بھی موقف نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی تصور کرتے ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے واقف فرمایا اور غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ عطائی علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی عطا سے آپ کو ملے، تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبی علوم پر مطلع کیے گئے اور اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبی علوم رکھتے ہیں۔ وہ اس کی دلیل اس حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے بار الہ، میں نہیں جانتا کہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دست شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اپنی شان کے مطابق۔ تو حضور فرماتے، میں نے رب تعالیٰ کی دست قدرت کا فیض اور اثر محسوس کیا۔
تو پھر عرض کی اے بار الہ میں جان گیا کہ یہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور پھر بتا دیا کہ اے بار الہ وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ جو نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہرتا ہے اس کا اجر و ثواب، جو پیدل چل کے نماز کی جماعت میں آ کر حاضر ہوتا ہے جناب اس کا اجر و ثواب، اور سردی کے وقت جب پانی استعمال کرنا دشوار ہو اس وقت کامل وضو کر کے عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہے اور تسبیح و تحلیل کرتا رہے اور پیدل چل کر نماز میں جماعت میں آ کر شامل ہو اور سخت مشکل کے وقت میں بھی کامل وضو کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اس کی زندگی بھی بہتر ہے، اس کی موت بھی بہتر ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ اس نے جنم لیا ہو۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا ہے۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خازن کے نام سے مشہور ہیں، اپنی تفسیر خازن میں دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھنے اور ٹھنڈک محسوس ہونے کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف کو منور کر دیا، اور جن چیزوں کو کوئی نہیں جانتا ان سب کی معرفت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ یہ ضروری نہیں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے باقی بھی سب لوگ جانے، نہیں، باقی کوئی نہیں جانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا ہے اللہ کی عطا سے، باقی لوگ نہیں جانتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے نعمت اور معرفت کی ٹھنڈک اپنے قلب میں محسوس کی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا، سینہ پاک کھل گیا، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جان لیا۔ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ میری طرف جو غیبی امور کی وحی کی جاتی ہے جس میں عالم بالا کی خبریں بھی شامل ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کھلا ڈر سناؤں۔ یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں وہ علوم غیبیہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے علوم جو میں لیتا ہوں وہ میں لوگوں کو سناؤں تاکہ لوگوں کو اللہ کے عذابات کے ڈر سنا سکوں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مجھے صرف اس چیز کا حکم دیا گیا کہ میں عذاب الہی کا کھلا ڈر سناؤں اور خدا کا پیغام پہنچا دوں، اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور یہ شان نبوت ہے، یعنی نبوت کی یہ شان ہے۔ اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے ان نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، جو پیغام توحید لوگوں کو سنایا، ساتھ میں یہ پیغام بھی تھا اگر تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے پیغامات کا انکار کیا یا اللہ کے نبیوں کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بھی دے گا۔ یعنی نبیوں نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سنایا ہے، اور یہی شان نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے توسط سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔